اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامل ولی ادارہ روحانیت کی طرف سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شرف مشتری 12 سال کے بعد آ رہا ہے۔ آپ کو زیادہ ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ہمارے چینل پہ بھی اس کے مطابق ساری ریلیٹڈ ڈیٹیلز آپ نے دیکھی ہے اور دیگر چینلوں کے اوپر بھی آپ نے ڈیٹیلز وغیرہ دیکھ لی ہے۔ میں بات کروں گا شرف مشتری میں الوا کو کیسے چارج کرتے، یعنی کہ آپ جو نقش یا لو بنائیں گے اس کی چارجنگ سے کیا مراد ہے۔ یہ ویڈیو بہت زبردست اور بہت خاص ہے کیونکہ یہ عمل کوئی بھی نہیں بتاتا ہے، اور اس میں جن لوگوں کے پاس پرانی لوہے مشتری ہے 12 سال پہلے کی یا پھر خاص نظرات کی، تو وہ شرف مشتری میں ان کو کیسے چارج کرے اور کون سی لوہے مشتری چارج ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ میرے پاس سوالات آئے ہیں۔ واٹس ایپ کے اوپر لوگوں نے میسیجز وغیرہ کر کے پوچھا ہے مجھ سے، تو اب میں اس کے ریلیٹڈ جو ہے نا آپ کو تفصیلی جواب دوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوہے مشتری کون سے والی چارج ہوتی ہے اور چارجنگ سے کیا مراد ہے۔ اور آج کل لوگوں نے جو یوٹیوب کے اوپر بتا رہے ہیں اور لو دکھا رہے کہ یہ ہم نے ہاتھوں سے بنا رہی ہے اور ہم جو ہے یہ مشینی لو کا اس میں دخل انداز نہیں ہے، تو اس میں کیا سچائی ہے، یہ ساری چیزوں کے آپ کو جواب اس ویڈیو میں ملیں گے۔ اور لوہے مشتری، اصلی لوہے مشتری کی پہچان کیا ہے اور اصلی لوہے مشتری کو کس طرح پہچانے کہ یہ بندے ٹھیک ہے، یہ بندے غلط بنا رہے ہیں، یہ مشین والی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک چیز سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں لوہے مشتری، اب کچھ ویڈیوز مجھے لوگوں نے بھیجی ہے کہ یہ کچھ لوگ مطلب یوٹیوب کے اوپر ان کے چینلز ہیں، انہوں نے ہمیں ان کے کیپچرز بھیجے کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سے لوہے مشتری لے لیں اور ہم یہ ہاتھوں سے بناتے ہیں، اور آپ دیکھیں انہوں نے یہ لوہے مشتری دکھائی بھی ہے، اور یہ اوپر سے ایک چیز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہم قلم سے لکھتے ہیں جبکہ یہ مشینی لوہ ہے، تو اس پہ کیا مراد ہے۔ دیکھیں میں دو چیزیں آپ کو بتاتا چلا جاؤں۔ ایک مشینی ڈائی ہوتی ہے، یعنی کہ ٹھپے سے لو لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ڈائی ہوتی ہے، اس کی ڈائی بنتی ہے، آپ ایک گھنٹے میں 50 سے 100 لو تیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لو تو بالکل ہی فارغ ہے، وہ تو آپ لے ہی نہ، ٹھیک ہے، وہ سمجھے کہ پیسے اب ضائع کر رہے ہیں۔ اب دوسری لو ہوتی ہے جو کہ قلمی مشین سے لکھی جاتی ہے، ہاتھوں سے، وہ لو ٹھیک ہے، وہ لو باقاعدہ جو ہے ہاتھوں سے تیار ہوتی ہے، قلمی مشینی سے تیار ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی اوپر کی ایک لو ہوتی ہے جو کہ سونے کے قلم یا چاندی کے قلم سے تیار ہوتی ہے، اور اس میں جو استعمال ہونے والی شیٹ ہوتی ہے وہ سونے کی شیٹ یا پھر چاندی کی شیٹ، وہ باریک پتلی ایک پیپر سائز کی، یا ہم جس پہ تصویریں بناتے ہیں نا، ڈرائنگ پیپر جس کو بولتے ہیں، ہارڈ چارٹ، اس طرح کی شیٹ ہوتی ہے، اتنی تھک شیٹ ہوتی ہے سونے کی یا چاندی کی، وہ لو بہت بہترین ہے۔ وہ لو آپ کو ان تمام تر الواؤں سے زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ سونے یا چاندی کے قلم سے لکھی گئی ہے، پین سے لکھی گئی ہے، یعنی کہ اس کی آگے نپ جو ہوتی ہے وہ سونے کی ہوتی ہے، چاندی کی ہوتی ہے، اور اس سے لکھی جاتی ہے ہاتھوں سے۔ وہ لو سب سے بیسٹ ہے جو کہ ہمارے ادارے میں بنا رہے ہیں، چاہے وہ تانبے پہ بن رہی ہے، چاہے وہ سونے پہ بن رہی ہے، چاہے وہ چاندی پہ بن رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بنے گی اس قلم سے۔ سب پہ یا چاندی کا یا سونے کا قلم استعمال ہوگا۔ قلمی لو بھی بن رہی ہے لیکن ٹھپے والی ہرگز نہیں بن رہی ہے، بالکل بھی نہیں۔ اس کے علاوہ زعفران سے بھی بن رہی ہے اور گولڈن کارڈ پہ بھی بن رہی ہے، تمام تر الوا ہاتھوں سے بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا کوشچن آپ کے جو ہے سب سے اہم جواب، تو لہٰذا آپ اس چیز کو خاص جو ہے نا آپ نے دیکھنا ہے۔ اب دوسری چیز اور سب سے اہم بات وہ کیا ہے کہ لوہے شرف مشتری کی لو کی چارجنگ سے کیا مراد ہے، کہ چارجنگ اس کی جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے اور لو کیا ہے۔ دیکھیں چارجنگ کے نام کے اوپر یہ دھوکے بازی ہے، ٹھیک ہے، یہ سراسر دھوکے بازی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس کلام کی لو مشتری بن رہی ہے، یعنی کہ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اپنے ادارے میں دعائے حزب البار کی خاص آیت یا خاص اسم اعظم، یا پھر اگر خاص قسم سورہ اخلاص یا سورہ کوثر، ان میں سے اگر ہم اپنے ادارے میں لوہے مشتری بنا رہے ہیں، تو ہمارے شاگرد جو ہے یعنی کہ مدرسے کے طالب علم، وہ اس میں بیٹھ کے وہ اس کا ورد بھی اتنے ہی مرتبہ کریں گے، یعنی کہ اگر میں خود اگر دعائے حزب البار شریف کا یا سورہ کوثر کا یا سورہ مزمل کا یا سورہ رحمان کا عامل ہوں، ٹھیک ہے،
تو میں وہ لو بنا کے سب سے پہلے خود ورد کروں گا اور ساتھ وہ شاگرد بھی بیٹھ کے ورد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر اس کی چارجنگ کے لیے جدید ویو سسٹم استعمال ہوگا، یعنی کہ ایک ڈیوائس ہے جو کہ آپ جس ٹائم مشتری کے ساتھ میں صبح کے وقت، رات کے وقت نہیں، صبح کے وقت جب آپ اس کو آن کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں ویوز ایسی آتی ہے جس طرح کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ٹرائی اینگل جو ہے ریکٹ ٹرائی اینگل کے ٹائپ کا وہ ایک شیشہ سا میرر سا آتا ہے جس کے اندر سے 7 قسم کی روشنیاں نکلتی ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسے ہی وہ ایک خاص ڈیوائس ہے جس کے اندر رنگ پہچاننے ہوتے ہیں، اس کے اندر مشتری کا کلر دیا جاتا ہے، اس کے اندر شمس کا کلر، اس طرح وہ مختلف کلرز ہوتے ہیں۔ جب وہ ڈیوائس آپ کو آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس ڈیوائس سے جو کلر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو اس میں سے جو مشتری کا کلر ہوتا ہے تمام الواؤں کو گولڈن فوائل کے اوپر لگایا جاتا ہے اور اس کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ بخور جا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ زعفران کا بخور جاتا ہے، مشک، عود، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا بخور جا رہا ہوتا ہے۔ جب فوائلز آ کے جب وہ ریز آ کر اس پہ اٹریکٹ کرتی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے شاگرد ورد و وظائف کر رہے ہوتے ہیں تو بخور جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک قسم کی لو کی چارجنگ ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ لو کی چارجنگ سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے چیز کے اوپر رکھ کر یا اس کو کوئی چارج کرنے سے لو کہہ رہے کہ اس کی کوئی مشین ہوتی ہے چارجنگ کرنے کی جس میں اس کو لگ جاتی ہے، کوئی پن لگتی ہے یا اس طرح، یہ چیز نہیں ہے۔ یہ پورا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے گزرنے کے بعد جا کے لوئے مشتری